یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ بہت ہی پیارے سے پروگرام ہے جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ یہاں پروگرام بچوں کی شام شروع ہو چکا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ جو ہے ریڈی ہو جائیں اور دوسروں کو بھی جو اس کی دعوت دے دیں کہ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے بچوں کی شام۔ اور جو ہے پروگرام بچوں کی شام میں ہوتے ہیں انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس۔ کیسے سیگمنٹس ہوتے ہیں؟ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے۔ پھر انشاءاللہ آج کا سوال ہوگا آپ سے، یعنی کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے۔ پھر انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب جائیں گے، نعرے بھی لگاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس بھی شامل کرتے رہیں گے۔ تو آئیں بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، کم پڑھے یا زیادہ۔ کیا فرمایا کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جو ہے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے، اور دن میں کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنے چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت قرآن پاک سیگمنٹ کا نام ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے 7 بھائی موجود ہیں۔ کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی 7 بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ القریش۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، یاد رہے جہاں کہیں پر بھی تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو، ہمیں جو ہے ادب و احترام کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سننا چاہیے، اور باتیں وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ جو ہے ہاتھوں کو باندھ لیجئے اور سروں کو جھکا لیجئے۔ جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سعد بھائی آپ نے تلاوت قرآن پاک کی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنی تلاوت قرآن پاک. کس سورت کی تلاوت سنی ہم نے؟ کون بتائے گا کون سی سورت کی تلاوت ہم نے سنی؟ جی بتائیں آپ. سورۃ قریش کی تلاوت قرآن پاک سنی. آپ بھی بتائیں. سورۃ القریش کی قرآن پاک کی تلاوت کری. جی ہاں، آج جو ہے ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی، جس میں جو ہے سورۃ القریش کی تلاوت کی گئی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اب پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آج کا سوال. بچوں کی شام. پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سوال. آج کا سوال. آج کا سوال سیگمنٹ کا نام ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہوتا ہے سوال. کیا ہوتا ہے؟ سوال. کیا ہوتا ہے؟ سوال. کس سے ہوتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین سے. کن سے ہوتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین سے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے ہوتا ہے آج کا سوال اس سیگمنٹ میں. تو پیارے بچوں، آج آپ لوگوں کے لیے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بتائیے خانہ کعبہ کس مبارک شہر میں ہے؟ بتائیے خانہ کعبہ کس مبارک شہر میں ہے؟ سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. سوال ہے، بتائیے خانہ کعبہ کس مبارک شہر میں ہے؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ جو ہے نعرے بھی لگا سکتے ہیں، آپ مدنی مقصد بھی دہرا سکتے ہیں. آپ کو کوئی کلام یاد ہے، کوئی منقبت یاد ہے، کوئی نعت یاد ہے، تو وہ بھی جو ہے آپ سنا سکتے ہیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ جو ہے پروگرام بچوں کی شام کا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام بچوں کی شام کیسا لگتا ہے. آپ پروگرام بچوں کی شام کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں، یا جو ہے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پروگرام بچوں کی شام میں کیسے سیگمنٹس ہوتے ہیں، آپ کو کون کون سے سیگمنٹس اچھے لگتے ہیں، اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے سیگمنٹس اور ہونے چاہیے. یہ بھی جو ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور جو ہے آپ ہمیں اچھی باتیں بھی بتا سکتے ہیں جو آپ نے جو ہے پروگرام بچوں کی شام سے سیکھی ہو، یا کڈس مدنی چینل کے دیگر پروگرام سے سیکھی ہو. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں پروگرام بچوں کی شام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कौन सा सेगमेंट है? नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है सेगमेंट है, और हमारे साथ जो है हसन भाई मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसा है हसन भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हसन भाई, आज आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सी नात सुनाएंगे? कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में। माशाअल्लाह, जी सुना। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। कुछ ऐसा दे परवरदिगार आँखों में जलवा रहे रुख की बहार आँखों में के जलवा रहे रुख की बहार आँखों में चमक के दिल में आ जा शम्मे जमाल मुस्तफा सीने में वो काबा तो बसे दिल में मदीना आँखों में मेरी आप समा जाइए आका के जलवा रहे रुख की बहार आँखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये के देखने की है सारी बाहर आँखों में देखने की है सारी बाहर आँखों में। इन आँखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं था, सरकार तुम्हारा रुख ज़ेबा नजर आए, सरकार तुम्हारा रुख ज़ेबा नजर आए। मुख चंद बदन शाशानी है, मुख चंद बदन शाशानी है, मत चमके लाट नूरानी है, मत चमके लाट नूरानी है। काली जुल्फ़त एक मस्तानी है, काली जुल्फ़त एक मस्तानी है, काली जुल्फ़त एक मस्तानी है। मखमूर अकी इन मत बरिया, मखमूर अकी इन मत बरिया। इस सूरत नो मैं जाना था, इस सूरत नो मैं जाना था, इस सूरत नो मैं जाना था। जाना कच जान जहाना का, जाना कच जान जहाना का। सचिया कच रब दी में शाना का, जिस शान सो शाना सब बढ़िया, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा कमल का। किथे महर अली किथे तेरी सना, मुस्ताक किया किथे जानिया। उन्हें ना दे
ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں پھول کیا دیکھوں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں ہمیں چنا رہے روح جار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں دیکھ لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں پیا جام محبت کا آپ نے نوری پیا جام محبت کا آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا بھی میرے گرد دیگر آنکھوں میں شناخت رہے روح یار آنکھوں میں ماشاء اللہ سان بھائی آپ نے بہت ہی پیاری نعت بہت ہی پیارے انداز میں پڑھی ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے آمین بہت ہی پیارا اچھا انداز تھا ماشاء اللہ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کالز پروگرام بچوں کی شام میں شامل کرتے ہیں جی میرا نام شاہ زمان اتاری ہے میں شاہپور جہانیہ سے اسکر جاؤں میں پیارے افراد بھائی میں آج آپ کو ہندی میں مزید مقصد اور سوال کا جواب دوں گا آج کے سوال کا جواب ہے کہ مکہ مکرمہ میں مکھے پنجی ای سجے دنیا دے مسلمانن سے
آمین ماشاء اللہ. آپ نے جو ہے سندھی میں مدنی مقصد دہرایا. ہم جو ہے اردو میں مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد فیضان رضا طاری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نعت سناؤں گا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. جزاک اللہ خیر. آمین ماشاء اللہ. آپ نے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام امید ہوا ہے. میں شام جانے کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آج کا سوال کا جواب ہے کہ مکہ مکرمہ کس مدنی چینل جو پنجو مدنی چینل جزاک اللہ خیرہ. آمین ماشاء اللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. آپ نے جو ہے کال میں ہمیں بتایا کہ آپ کو جو ہے پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کی دعوت دیں. دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ دعوت دیں. اور آپ نے جو ہے آج کے سوال کا جواب بتایا انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام ملک مدثر ہے اور میں واقعی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے مکہ مکرمہ کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آمین ماشاء اللہ. آپ نے جو آج کے سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عباد ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے مکہ مکرمہ کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آمین ماشاء اللہ. آپ نے بھی جو ہے آج کے سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. محمد احمد طاری اور محمد طلحہ طاری سینئر شہر سے کر رہے ہیں. پیارے پیارے حمزہ برہان بھائی. آج کے سوال کا جواب ہے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. آپ نے بھی جو ہے آج کے سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. گجرانوالہ سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. خانہ کعبہ مکہ معظمہ میں ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. آپ تمامی کا شکریہ. آپ نے جو ہے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئے پروگرام بچوں کی شام کو بڑھاتے ہیں آگے اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تذکرہ ہے قرآن میں. بچوں کی شام. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے تذکرہ ہے قرآن میں. تذکرہ ہے قرآن میں. جی تذکرہ ہے قرآن میں سیگمنٹ. اور ہمارے ساتھ جو ہے ریحان بھائی موجود ہے. ماشاء اللہ. جی ریحان بھائی شروع کریں اور آپ نے جو ہے سب نے جو ہے غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے جی شروع. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، غصہ یہ انسان کو کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا ہے، بلکہ بعض بچوں کو بار بار آتا رہتا ہے. اس غصے کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے کر بیٹھتے ہیں. اسی لیے ہم پیارے بچوں قرآن پاک میں اللہ پاک نے غصہ پی جانے یعنی غصے پر کنٹرول کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے. آئیے میں آپ کو قرآن پاک کی وہ آیت سناتا ہوں جس میں اللہ پاک نے غصہ پی جانے والوں کی تعریف فرمائی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ میرے محبوب ہیں. تو پیارے بچوں جب بھی غصہ آئے تو یہ یاد کر لیجیے کہ اللہ پاک غصہ پی جانے والوں کو پسند فرماتا ہے. ویسے بھی جس کو غصہ آتا ہے اس کو معاشرے میں کوئی لوگ پسند بھی نہیں کرتے، تو ایسے بچوں کے دوست بھی بہت کم ہی ہوتے ہوں گے. تو اسی بات میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہوگی تو لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہوں گے. اور ہاں ویسے بھی
غصہ کرنے کے میڈیکل سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ غصہ کرنے سے دل کی بیماریاں پیدا بھی ہو سکتی ہیں اور امیون سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے اور اس سے میموری بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے غصہ کرنے سے بچائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، سب نے سنا کیا بتایا انہوں نے؟ کس کے بارے میں بتایا؟ غصے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ غصے کے بارے میں۔ غصے کے بارے میں۔ تو ہمیں جو ہے غصہ پی لینا چاہیے، غصہ جو ہے پی لینا چاہیے اور جو ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو ہے غصے کے بہت سارے نقصانات ہیں، غصہ کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور جو ہے کچھ بیماریاں وغیرہ بھی ہوتی ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا۔ کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ دل کی بیماریاں ہو سکتی ہے، میڈیکل سائیڈ افیکٹ، امیون سسٹم، دل کی بیماریاں ہو سکتی ہے، میڈیکل جو ہے بیماریاں ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جو ہے اور اس سے امیون سسٹم امیون سسٹم بھی جو ہے اس سے خراب ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جو ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اب پروگرام بچوں کی شام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا۔ بچوں کی شام۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے امتحان آپ کی عقل کا۔ امتحان آپ کی عقل کا۔ یہاں پر موجود بچے، ان کی عقل کا جو ہے امتحان ہوگا اس سیگمنٹ میں۔ میں اس سیگمنٹ میں جو ہے کچھ سوالات کروں گا، اور وہ سوالات انٹرسٹنگ کے ساتھ ساتھ انفارمیٹیو سوالات بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ جو بچہ درست جواب دے گا انشاءاللہ اس کو جو ہے تحفہ بھی ملے گا۔ تو آپ سب ریڈی ہیں؟ جی ریڈی ہیں؟ جی۔ تو آئیں پہلا سوال کر لیتا ہوں۔ پیارے بچوں، پہلا سوال ہے، مشکل کشا کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ مشکل کشا، جی کیا ہوا؟ بولیں کیا ہوا؟ ہاتھ تو اٹھائیں۔ میں سوال جو ہے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سوال ہے، مشکل کشا کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جی آنسر دیں۔ جی چلیں بتائیں نا، مشکل کشا کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ چلیں آپ جو ہے پینلسٹ سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ جی آپ بتا دیں۔ حضرت علی کو۔ حضرت علی کو، ماشاء اللہ، جی جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ان کو جو ہے تحفہ ملے گا۔ یہ مشکل کشا کس صحابی کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور ان کا جواب درست ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی جانب آتے ہیں، اور کوشچن ہے، بتائیے کربلا کے میدان میں مولا علی رضی اللہ عنہ کے کون سے شہزادے شہید ہوئے تھے؟ کون سے شہزادے شہید ہوئے تھے؟ کون سے؟ دیکھ لیں، بتائیں کون سے شہزادے شہید ہوئے تھے کربلا میں؟ چلیں بھائی، آپ بھی پروگرام میں ہیں، بتائیں، مشورہ کر لیں، اگر نہیں آ رہا کنفرم کر لیں آپس میں۔ چلے احسان بھائی آپ بتا دیں ان کو۔ چلیں مائک، آپ مائک میں بتا دیں۔ چلیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ۔ جی آپ نے جواب جو ہے وہ درست تو دیا ہے، لیکن جو ہے آپ شعر میں کوئی شعر سنائیں ان کی نسبت سے۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کوشچن کی جانب آتے ہیں، اور وہ کوشچن آپ ہی بتائیں گے اس کا جواب، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو سوال کر لیتا ہوں۔ سوال ہے، بتائیے فجر کی نماز میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ ماشاء اللہ، آسان سوال جو ہے وہ آ گیا ہے، اور تمام ہی بچوں کو جواب آ چکا ہے۔ جی آپ بتا دیں۔ 2 سنتیں۔ 2 سنتیں ہوتی ہیں، آپ نے آنسر دیا 2۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے درست جواب دیا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ان نے درست جواب دیا۔ جی انہوں نے درست جواب دیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ یہ بتا دیں کہ فجر کی نماز جو ہے، فجر کی نماز میں ہم پہلے سنتیں پڑھتے ہیں یا فرض کے بعد پڑھتے ہیں؟
فرض سے پہلے پڑھتے ہیں. فرض سے پہلے پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دونوں نے جواب درست دیا ہے. ماشاء اللہ, دونوں کو تحفہ دیں گے انشاءاللہ. یہ آپ بھی لیں. آمین. اور آپ کے لیے بھی تحفہ. آمین. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, نیکسٹ کوشچن کی جانب آتے ہیں. اور کوشچن ہے, کس چیز کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے؟ کس چیز کو؟ بہت آسان سوال ہے, بتائیں آپ. چلیں آپ بتا دیں, مائک دے دیتا ہوں. مائک میں بتائیں گے نا. یہ لیں. نماز کو آپ نے آنسر دیا. نماز کو آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا. آپ بھی بتائیں کہ انہوں نے جو ہے درست جواب دیا ہے یا نہیں. سوال کا جواب بھی دے دیں. ان نے درست جواب دیا ہے. انہوں نے درست جواب دیا. یعنی آپ کے کہنے کا بھی مطلب یہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے. اور آپ دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی یہ لیں. جی تو اب جو ہے ہم اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب. جی میرا نام ہے محمد احمد فرحان. آج کے سوال کا جواب ہے مکہ میں. ماشاء اللہ, آپ نے بھی جو ہے آج کے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میں راولپنڈی میں رہتی ہوں. میرا نام رزینہ تاریہ ہے. خانہ طابہ مکہ شریف میں ہے. ماشاء اللہ, آپ نے بھی جو ہے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میں حجاب اتاریہ. میں حران اتاریہ. ہم گجرات سے عرض کر رہے ہیں. ہم آپ کو مدنی مقصد سنائیں گے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئے بڑھتے ہیں پروگرام بچوں کی شام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے آئیں واقعہ سنیں. بچوں کی شام. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے آئیں واقعہ سنیں. آئیں واقعہ سنیں. آئیں واقعہ سنیں سیگمنٹ ہے. اور اس سیگمنٹ میں جو ہے ہم واقعہ سنتے ہیں. اور آج جو ہمیں واقعہ سنائیں گے وہ ہیں احمد رضا بھائی. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی کون سا واقعہ سنائیں گے؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ سنائیں گے. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں آپ نے جو ہے غور سے واقعہ سننا ہے, ٹھیک ہے جی. تو آئیں سنتے ہیں واقعہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج میں آپ کو ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت سناؤں گا. ایک مرتبہ رات کے ٹائم ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے ولی جن کا نام تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر جا رہے تھے. اور بچوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکیلے نہیں تھے, بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ دو بزرگ بھی تھے, جن میں سے ایک کا نام احمد رفاعی اور دوسرے بزرگ کا نام عدی بن مسافر تھا. مگر جس ٹائم آپ لوگ گئے تھے اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا. پیارے بچوں پہلے کے زمانے میں اس طرح لائٹیں نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی بجلی ہوا کرتی تھی. یا تو لوگ چراغ جلا کے جاتے تھے یا پھر چاند کی روشنی ہوا کرتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اندھیرا جب زیادہ ہو تو چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اب اس ٹائم بھی اندھیرا بہت تھا اور ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دو بزرگوں کے آگے آگے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی پتھر, لکڑی, دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا. اور اس طرح بچوں وہ سب حضرات غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک ہاتھ کی روشنی یعنی لائٹ کے ذریعے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف تک پہنچ گئے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خوب برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیں بچوں مل کر نعرے بھی لگاتے ہیں. پیارا پیارا میرا پیر غوث اعظم دستگیر, دم دمادم دستگیر, غوث اعظم دستگیر.
दस्तगीर, بے مثال و بے نظیر، غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کہیں گے پیر، غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم دستگیر، غوث. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے جو ہے سیگمنٹ کیا. آئیں واقعہ سنے اور ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنایا. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام تک پہنچا. آئیں میں آپ کو جو ہے سوال کا جواب بتا دیتا ہوں. پیارے بچوں، میں نے سوال کیا تھا، بتائیے خانہ کعبہ کس مبارک شہر میں ہے. یہ سوال جو ہے میں نے پروگرام کے پہلے میں پہنچا تھا، پروگرام جب شروع ہوا تھا تب جو ہے میں نے یہ سوال پوچھا تھا، اور اس کا درست جواب ہے مکہ شریف میں. مکہ شریف میں جو ہے یہ درست جواب ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ جو ہے آپ ہمیں جو ہے اجازت دیجیے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل.